قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، اور پہلے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اے ایمان والو کہہ کر ہم غلاموں سے خطاب فرمایا گیا ہے، اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، اس کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ گویا قرآن کریم کا ہم ایمان والوں سے سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب بجا لاؤ، کہ یہ ادب ہوگا تو سب عبادات درست ہو جائیں گی۔ اگر اس ادب میں کوئی کمی رہ گئی تو چاہے کتنی ہی نمازیں، روزے، ہزاروں ختم قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ اس جناب عالی شان کی عرفہ و اعلی شان میں بولا گیا ایک بے ادبی کا لفظ ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید و ایجا، یعنی زمین پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ادب ہے جس کا تقدس عرش سے بھی زیادہ ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء بھی یہاں اونچی سانس تک نہیں لیتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے، کوئی اچا نہ دم مارے، میرے یار دے بوہے تے کوئی اچا نہ دم مارے، میرے یار دے بوہے تے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے آداب سکھائے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے، یعنی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اونچی آواز میں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے تعظیم رسول یہ مدار نجات ہے۔ آئیے سنیے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یہاں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ پاک پر ایمان لاؤ، نمبر 2 محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عزت اور تعظیم کرو،
نمبر 3، صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بولو، یعنی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس ترتیب پر ذرا غور فرمائیے۔ فرماتے پہلے ایمان کا حکم ہے، آخر میں عبادت کا حکم ہے، دونوں کے درمیان میں تعظیم مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ مدار نجات تعظیم رسول ہے۔ یہ ہو تو ایمان بھی مقبول ہے، عبادت بھی قبول ہے۔ یہ تعظیم نہ ہو تو نہ ایمان قبول ہوگا، نہ عبادت ٹھکانے لگ سکیں گی۔ آپ فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جتنے فرض بندہ مومن پر لازم کیے ہیں وہ شجر ایمان کی شاخیں ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس شجر کی جڑ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔